بے حجاب میرا سجود بے حجاب گا بہیرانی بول اور گا بزور می کشش عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب تازہ میرے زمین میں مار گئے کہن ہوا عشق سے فضل بغیر علماء کرام مشایخ اعظام بزرگان دین آپ اور میں تمام حضور کے غلام آج دار ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں اور مقصد کیا ہے کہ ہم یہاں کیوں حاضر ہیں؟ اسٹیج بھی لگا ہوا ہے، آپ لوگ بھی سارے جمع ہیں، چھتوں پر بھی کھڑے ہیں دوست اور بھائی سامنے بھی کھڑے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان اسٹیجوں کا مقصد کیا ہے اور ان کو کیوں لگایا جاتا ہے اور آپ کو ضمانت کیوں دی جاتی ہے اور آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ بھی حاضر ہو جائیں حضور کی محفل میں؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد نبی میں خود نمبر بٹھایا اور مسجد نبی پر خود نمبر بجایا اور حکم دیا ہے حسان ذرا چڑھو نمبر پر اور کہا میری شانیں بیان کرو اور میرے دشمنوں کو جواب دو۔ اور حضرت حسان کیا بیان کر رہے ہیں؟ نمبر پر چڑھ کر کہہ رہے ہیں پہلنا بھی بوال کتی ویسے رہتے محمد تم بتاؤ یا رسول اللہ میں نہیں میری ماں باپ بھی میری ساری عزت تھوڑی عزت ہوتے قربان اور کہہ رہے ہیں اختر من کا لمبا رکھت تو ہے نہیں باج معلوم نہیں کا نام کا نکل نساؤ ملک کا مبرم من کل عید دانیہ کا ملک کا کما تشاؤ۔ حضرت حسان حضور کی شانیں بھی بیان کر رہے ہیں اور حضور کے دشمنوں کو جواب بھی دے رہے ہیں اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ان اللہ یؤید حسان بروح القدس کما ينافق و يفاخر عن رسول اللہ۔ فرمایا حسان جب ممبر پر چڑھ کر میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے میری شانیں بیان کرتا ہے جبریل کی پشت پر کھڑا رہتا ہے۔ اب بتاؤ بھائی ہم حضور کی شان بیان کریں اور حضور کے دشمنوں کو جواب دیں تو حضرت حسان کی سنت ادا کریں تو حضرت حسان کی طرح ہماری پشت پر جبریل نہیں آئے گا۔ حضرت پیر میرے صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور کا دست اقدس اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ اور حضرت علامہ زین الدین صاحب نے بات کی ختم نبوت کی، پیر میرے صاحب جب چلے تو اس نے کہا کھانا وہ دجال نہ نہیں لینا اس کا اور دجال ہے احمدی ہم احمدی وہ تو دجال ہے وہ تو مرزے کے جناب ہیں پیروکار قادیانی کے پیروکار ہیں۔ احمدی ہم ہیں محمدی ہم ہیں احمدی ہم ہیں ساقلی ہم ہیں یہ سارے ہماری نسبتیں ہیں اور کسی کا کوئی دماغ خراب ہو تو اس کو بتانا ہے کوئی تصور نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد کوئی تصور ہی نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا خاصا فائل کی رہا اس کو بتانا ہے کیا ہے حضور آ گئے ہیں سورج نصف النہار پر آ گیا ہے۔ اب کسی موم بتی کی بات نہیں چلنی وہ بھی بجھی ہوئی ہاں کسی جناب دیے کی بات نہیں چلنی جس کی باقی ٹیڑھی ہے ہاں آپ حضور کی بات چلنی ہے۔ اور ہم علامہ ایک بات سے پوچھتے ہیں لوگوں کو آج کل علم کا بڑا خبر ہے ایک بات آپ سے کہتا چلوں کہ جب اللہ تعالیٰ جیسے جیسے عزت دے حضور سے پیار انواع ہونا چاہیے ہاں انواع ہونا چاہیے والے کو سمجھ آ جائے کہ یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ کسی نے امیر مجاہدین سے بھی پوچھا انہوں نے کہا بتائیں یہ بچوں کو جدید تعلیم پڑھانی چاہیے کہ نہیں پڑھانی چاہیے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ جن کا بالکل پڑھانی چاہیے بھیجنا چاہیے ان کو دنیا کی ہر تعلیم پڑھانی چاہیے لیکن دنیا کی کسی ایئرپورٹ پر سے دیکھنے والا یہ کہے محمد عربی کا غلام آ رہا ہے بات ہے یہ نہ ہو کہ وضع میں ہو گیا چھوڑا ہو جائے چہرہ کھیلے تھے اور اسے کہے اور اگر کوئی کہے بھائی کی بات کرے کہ جناب یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اسے کہا نہ کوئی آورتی سلام اللہ لانن میں پہلے پاؤں نہ سلام اللہ انہوں نے کہا بتائے بھائی کی گل نہیں سنی ہے پر صرف گل بھول بھی سنی اور وہ بھی سننی چلے گا واپس اقبال کہتا دل سے اس کے اتوانا آپ سے ہم روشے سریا اقبال کہتا حضور کی محبت میں دو گلا ہوئی جڑی ظاہر چل اقبال کہتا دل سے اس کے اتوانا کہتا جس دل محبت رسول نہ ہوئے قدر گھر بیٹھے بنے گی لتا کمی جا رہی ہے گھر بیٹھ کے لتا کمی جا رہی ہونی اور جناب ایک کیا جا رہا کہ جناب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں میں کہا میاں جی خیال نہ لانا اور 50 روپئے اسلام سے واپس نہیں ہونی
جو ملک سے بھاگ جائے وہ لیڈر تھوڑی ہوتے ہیں یار وہ تو لیڈر نہیں ہوتے. ہمیں بھی آپریٹنگ تھی آپ عمرے کے نام پر ہی باہر چلے جائیں. میں کیا نہیں جانا, میں کیا ہوں عمرے کے نام سے نہیں جانا. چلو سارا دل کرے گا جاؤں گے تو آگے کہیں گے مشکل وقت میں اور تو کہنے میں ساڑھے پانچ بزرگوں نے سبق دسیا کہ آگ لگی جنگل کو جلنے لگے سب پاس. ایک جنگل میں ایک آدمی گزرا, اس نے دیکھا کہ درختوں کو آگ لگی ہوئی ہے. اس نے دیکھا کہ پرندے بھی درختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا ارے اڑو پنچھیوں جب پر تمہارے ساتھ, وہ پرندے چمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا اڑتے کیوں نہیں جب پر تمہارے ساتھ اڑ جاؤ. اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناش کیے سب پاس. حضور کے نام کے لنگر کھائے ہیں, حضور کے نام سے ہاتھ تموائے ہیں, حضور کے نام پہ نعرے لگوائے ہیں, حضور کے نام پر جگہ بھری ہیں. اب حضور کا نام آ جائے اور ہم میوہ کھایا اس کا اور ناش کیا. گھوڑے حدیث کے مطابق تاریخ کے مطابق انہوں کو گھوڑے ایک یا دو کہڑے گھوڑے میں خود ہی جواب دینا کہنا ہے کہ نہیں ہر کیس کے مصطفیٰ سامان باہروں کا گوشہ ہے سامان کہنا جنہیں بھلیا تیرے محبت رسول ہوئے نا کائنات کی ہاتھ محنت ان کے بھائی اسی اتنے آئے حضور کا نام بلند کرانا, نہ پیو کا نعرہ لوانا نہ کسی کا نعرہ لوانا. گل کرنی حضور کی بات. اور سانو ساڈا بابا سبق دس کے گیا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا, لیکن انہیں جاننا اور ماننا جناب سیدنا صدیق اکبر کی طرح ہے, جناب فاروق اعظم کی طرح ہے, جناب عثمان غنی کی طرح ہے, جناب حیدر کرار کی طرح ہے. ہم نے ماننا اس کی طرح ہے. اور آج بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی تشریح من پسند نہیں ہوگی. میں کیا بچوں مذہب کی تشریح وہ کرے گا جس کو قل اللہ پڑھنی آتی ہو, ہاں وہ نہیں کرے گا. اور بڑوں کو تکلیف ہو رہی ہے مذہب کی تشریح دین کی تشریح. میں نے کہا ہمیں مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بتا کر گیا ہے کہ مذہب کی تشریح کس سے پوچھنی ہے. وہ کہتا ہے دین کو جا کے دین نہ پوچھی, دین پوچھنا نہیں تو دادا نے ہجری کو جا کے پوچھی, دین پوچھنا نہیں تو دادا ہجری کو جا کے پوچھی, دین پوچھنا نہیں تو قدر فسانی کو جا کے پوچھی, دین پوچھنا نہیں تو جناب اعلیٰ حضرت بریلوی کو جا کے پوچھی. دین میں نہ پوچھی. اور جنہیں جنہیں پینٹر امریکی ایئرپورٹ کے اتر جان وہ بھی پانی کرنا کر اسی کا بولتے نہیں ہو کہ کپڑا چاہیے تھا ڈیٹا اپنا لگا ہونا گلا سانو ساری آدھی اور بڑی پگڑیاں کیا کیا گیا یہ میدان ہے نا بر ممبر نہ دار ہاں اسی ایسے گل کرنی نہیں جانتے جس سامنے جناب سارے ٹاؤٹ ماؤٹ اور انہوں نے جناب سارے بیٹھے ہوں اور کہیں کہ جناب آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لو. اور یار آپ امام حسین نے ایسے کیا ہو میں تو بکواس بن کر صدیاں بعد امام حسین کے گھوڑے سے بیٹھ کے کربلا گیا گھوڑے سے پیر میں اگلی خاص لگی وہ بھی میرے نام چلے. میں کہ صدیاں بعد حسین کا غلام بیٹھا اور یہ کہنا کہ ستم کا اتنی بات ہے. ہم یہاں کیا کرتے ہیں حضور کی امت کا تعلق حضور سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں. بس حضور سے حضور کی امت ہم نے واہ پیار کرنا شروع کر, حضور کے غلام ہم نے واہ پیار کرنا شروع کر. ہاں اقبال کہتا ہے کہ دل سے شیو سوانا میں سواد آپ سے ہم جو سے سریا میں سواد بال گندا بندہ دلیر ہوتا ہی اس وقت جس وقت دل میں محبت رسول ہو. ہاں دل میں محبت رسول ہوئے تو بیٹھا بھی شیر کو پورا کفر کمدا. اور اگر دل میں محبت رسول نہ ہوئے تو ہاتھ ایک آئٹم بم بھی ہوئے تو کوئی پرواہ نہیں.
ہاں دل میں محبت رسول ہونا ضروری ہے. پھر تو جناب واشنگٹن اور نیو یارک میں بھی تقریر کی ترجمہ کرا کے پنجابی سنن کہ بابا چاندہ کیے بابا جی کو کچھ نہیں چاہتے کافی چاہتے کہ میرے ہاتھ میں میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی یہی کرتے اتنا کرتے جاتے حضور کا وفا کرنے کے لیے. اور یہ بھی یاد رکھ لو صحابہ نے دعویٰ کیا کہ یار جو گھوڑے سمجھ پا جائیں گے اس ٹائم گھوڑے موجود نہیں سن اور اقبال نے بھی کیا سارے تاریخ بھی موجود ہے. لیکن یہ یاد رکھنا حضور کی محبت اگر کسی کو بد کے بھی گل نکل آئے نا تو رب پوری کر دے گا. یہ رب کی شان قدرت ہے. انہوں نے کہا میرے حبیب سے غلامت ہوتا ادارے وفا کیتا اور کیتا بھی بڑا ڈٹ کے سامنے جناب لشکر کھڑیا 1000 بندہ کھڑیا کھان پین کا سامان سلوارا کو باڈے کوٹ سلوارا 13 بندے ہو کھان واسطے کچھ بھی کوئی نہیں گزریاں موشن کس طرح کیا تھی میرے حبیب نے ادارے وفا کیتا. اللہ تعالیٰ نے ایک گل رکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک گل رکھی نہیں کاشیت مقام سے حضرت جناب تاج کے نبی وقاص کی قیادت صحابہ نے گھوڑے سمندر میں پا دیتے آئے حضور کی غلامت کی شان میں کسی کو سمجھ نہ آئے تو سارے کا گرا نہ کرے. مولانا فرمانے نوٹ آپو نوٹ ساتھو نوٹ گل ہاں نوٹ آپو نوٹ ساتھو نوٹ گل. مولانا فرمانے بندہ ہو جاتا حضور کا غلام پھر اس نے مٹی بھی گل کرتی پھر اس نے ہوا بھی گل کرتی پھر اس نے پانی بھی گل کرتا پھر اس نے آگ بھی گل کرتی. لیکن شرط ہے کہ حضور کی غلامی شرط ہے کہ نہیں ہے. ہاں حضور کی غلامی حضرت سکینہ حضور کے صحابی افریقہ کے جنگل جا رہا ہے لشکر تو پیچھے رہ گئے جنگل دائیں بائیں جب سامنے جا رہا ہے جناب سامنے شیر حملہ ہوا جب میں نے کہا ذرا خیال نال میں بڑا عابد زاہد بڑا شیخ اور صوفیاں بڑا بولنیاں آگے نہیں یہاں پر حارث مولا رسول اللہ فرمایا ذرا خیال نال میں حضور کا غلام ہوں. ہاں سارا کائنات جس کو تعارف ہے کیسی حضور سے غلام اور ایک تعارف سنیا تو پھر انشاءاللہ کتنے مار نہیں کھان لگے پھر تک 313 ہوئی 1000 لمحے پاک رکھتے ہیں. پھر تو جناب بے سرو سامانی بھی عالم میں پتہ مکہ ہو جاتا. پھر تو جناب صافت بندے کی لوٹ پہ جائے حضور کی غلامی چاہیے جاتی ہے. بات کرنا میں جو سے ساری گفتگو کرنا چاہتا کہ دل سے کی اتوانا نہیں. ہاں دل میں جو محبت رسول آ جائے تو پھر بھوے ترکھانا کا منڈا ترکھانا کا منڈا. اور جناب اللہ میں اقبال کہنا پڑھنی ہے میں نے اردو میں شرک و غرض روح میں باقی ہے اب تک درد و کر کہنا میں جدید بھی پڑھیا قدیم بھی پڑھیا جناب ظاہر بھی پڑھیا سارے علوم پڑھ رہے ہیں لیکن میرے روح میں چین نہیں آیا. پھر اقبال کی پڑھیا کہنا زمستانی ہوا میں جب سے تیزی تھی شمشیر تیر کی بھی لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سہر تیری اور خیرانہ کر جب سکا مجھے ڈنگا ڈالنے سے افرنگ میری آنکھ کا سرمن ہے خاکے مدینہ ہو نجب ایک ساری کرنا کرنے کے باوجود اینکر کے غازی المقیم نے جناب جنازے سے کھڑے ہوئے کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ایسا حاضر اور بڑے سید اور یہ نہیں کہ پاکستان بننے کے بعد سید بنے حقیقی سید کئی باہر ہو گیا پاکستان بننے کے بعد سید حقیقی سید اور اولاد رسول اور جناب چہرہ دیکھ کے پتہ لگ جاتی کہ یہ سید ہے ہاشمی سید ہے اور جناب مولا علی کا خون ہے یہ حضور کا خون ہے. اے جناب پیر سید جماعت علی شاہ صاحب آ گئے لوگوں نے ہٹایا انہوں نے کہا جناب آؤ غازی المدین کا چہرہ دیکھو. سید جماعت علی شاہ صاحب نے منہ پیچھے کیا اور دائیں بٹور گئے. انہوں نے کہا کی گل ہے شادی چہرہ نہیں دیکھ رہے غازی کا. شاہ صاحب نے فرمایا غازی کا چہرہ نہیں پیروں کی تڑیاں کھولو. جب پیروں کی تڑیاں کھلیاں تو شاہ صاحب نے دونوں ہاتھ غازی المدین نے اپنے پیروں کے اوپر رکھ دیا اور زور نہ پکڑنا پیر اور کیا کہ چہرہ جماعت علی شاہ نہیں سنے گا چہرہ امام الانبیاء نے سنے گا جماعت علی شاہ پیر سنے بات ہے کہ حضور کی محبت دینے چاہ جائے جدید بھی پڑے ہوئے قدیم بھی پڑے ہوئے اور سید بھی ہون پاکستان بنانے کے کردار ہوئے ایسے بڑا نام بھی ہوئے لیکن جانے تو حضور کا وفا اور اسے بندے اور جبے اور پگڑیاں اور کلے اور جناب کپڑے اور جناب خاندان نہیں گنے جاتے اسے ایک کیا جانا حضور کا وفادار کی طرف میں تو ثبوت دینا اسے نہیں گنا جاتا اسے بڑے بڑے
قریشی بھی سن، بڑے بڑے ہاشمی بھی سن، اور حضرت فاروق اعظم نہیں سن کہنے، لیکن حضرت بلال میں مل کے کہنے سن ابو بکر سیدنا، صحابہ کا سیدنا، ابو بکر بھی ساڈا سردار، اور ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار۔ یہ کیوں ہے جی؟ کیوں بلال کیوں ساڈا سردار؟ اقبال یہ کس کیس کا فیض عام ہے، رومی بنا ہوا حبشی کا زبان میں باقاعدہ پوری دنیا سے سکندر ذوالقرنین نے حکومت کی تھی، کوئی نہ لینے والی دنیا سے بلال بلال ہو رہی، ایک ہی وجہ سے دامن رسول اللہ وابستہ ہونے، ورنہ اور قریشی ہاشمی جڑے جناب ایمان لیان سے پہلے حبشیوں کے تھوک بھی نہیں سن چھوڑتے، کہنے سن ساڑی تھوک قیمتی ہے، اے جناب حبشی غلامت کی ویلیو نہیں، لیکن حضور سے دامن رحمت نہ وابستہ ہو کے کہہ رہے ہیں سیدنا یا بلال، بلال تو ساڈا سردار ہے، ایک کو وجہ تو حضور سے در سے پہنچ گا بس۔ علامہ اقبال جب غازی المدین کی تصویر ہونے لگی، علامہ اقبال قبر چلا گیا، علامہ اقبال نے سارے قبر جب غازی صاحب نے لایا، علامہ اقبال نے سارے باہر کر دیتا، اور علامہ اقبال نے غازی المدین کے چہرے نال لا کے کان نال لا کے گل کی تھی، اے کیا کہ جب غازی صاحب جب حضور آن سے سلام میرا پیش کرنا، علامہ اقبال چھال مار کے باہر نکلا، بابا جی کہتے سن میرا بھی جان ہے کہ جب علامہ اقبال چھال مار کے باہر نکلا نا جلدی نال، غازی صاحب نے کو کیا جلدی باہر ہو حضور آنا، یہ آشک دیا گلا یہ سمجھ نہیں آتی، یہ آشکل دیا گلا۔ حضرت ایک علامہ اقبال سے تو باہر نکلے بیان کر کے شادی میں کہنے لگے سارا کچھ پڑھ لیا، برسٹر بھی، جرمنی بھی پڑھا ہے، یورپ کی تعلیم، ہر چیز علم و حکمت تدبر حکومت سارا کچھ سمجھ لیا، لیکن شادی میں کہنے لگے شادی اچھی گل ہی کرتے رہ گئے، سرخانہ کا منڈا بازی رہ گیا۔ یاد رکھنا اس بارگاہ میں وفاما تھا حضرت عمر بن اختر حضور کے صحابی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اکثر مبارک پیالے پانی پینے لگے، ایسا پانی پینے لگے، حضرت عمر بن اختر نے کہا یا رسول اللہ پیالہ مل دے، پانی روکیے پیالہ مل دے دو، میرے آقا مولا نے پیالہ ادا کر دیتا، حضرت عمر بن اختر نے وچوں دن کا کٹیا این کر کے دن کا جب باہر کٹیا، حضور نے دیکھا اور میں اللہ ہوں جمل ہوں، یا اللہ نے سونا بنا دے، یاد پانی کے دن کا کٹیا، حضور نے دعا دیتی، صحابہ کہنے آپ کی عمر 80 یا 90 سال ہوئی، آپ کے رخسار 16 سال کے نوجوان کی طرف، بال چہرہ جسم بالکل جوان کی طرح، یار جگہ پانی کو دن کا باہر کر دے، انہوں دعا مل جائے کہ جڑا حضور کے دین کا پرچم لے کے آئے پورے کفر نو پٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ ہاں بات اتنی بات ہے، تو آیا نہ کرتے کیوں نصیبہ، تو آیا نہ کرتے یار صحابہ نے دعویٰ کی کہ یار کا حکم دو، بڑے سمجھنے پا دیں گے کہ رب صحابہ ان اللہ نظر اپنی قلوب العباد، صحابہ کیوں نا رب نے جنہوں کے بارے عقل بھی دیکھا، انہوں کو پاکیزہ دل کسی کا نہیں پایا، انہوں نے اپنے حبیب کی غلامی دی، اور صحابہ کو جو خرچ کرن اسی کیا جناب وہ پہاڑ سونا خرچ کریے برابر نہیں ہو سکتا، انہوں کا تقویٰ اور انہوں کا اخلاص ہے عالم، یہ تو صدیاں بعد غلامت یہ چاہنے کہ بابا کہہ کے کبھی اور کسا بھی رونا تھوڑی نسلیں نے بھی رونا، دیکھو رونے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، ایک بات کہنا افلاس سے آتا ہے لالوں کا جواب، کرتے ہیں کتاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر، بات کرنا اسلام بندے کھٹا کے لگا، ہاں اسلام بندے کھٹا کے لگا، صحابہ حضور کی بارگاہ آ گئے بات کی ہے، اور انہوں نے ایمان سے قیامت تک ہر ایک کے ایمان سے گل ہو سکتی، انہوں نے ایمان ہی نہیں توڑا جا سکتا، بلکہ پوری امت کا ایمان پر رکھا جائے، اور صدیق اکبر کا ایمان اس پر لے کے جائے، تعلیم بھائی ہے، اور جنہوں نے احسان آج تک اسلام میں موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا میں سارے احسان چکا دیتے، صدیق کا احسان آج بھی موجود ہے، یہ ساری گلا ہونے کے باوجود، یہ سارا کچھ باوجود اسلام نے انہوں نے بھی چکایا، این کر کے قدر اس رہ گیا، این کر کے عہد اس رہ گیا، این کر کے خندق کے مرسی مختلف کے تبوک کے پھر کیا وقت اللہ اور بابا جی نے کیا میں کچھ بات رسول اللہ تھا کہ اسلام نے کیا دعویٰ ہو گیا
چلو اٹھو چلیے تو ہم جناب تھانے لے چلیے اور جناب طاقت لے چلیے اور فیض آباد لے چلیے اور فلاں مقام سے لے چلیے اور چلو چلیے ادھر لے چلیے ادھر لے چلیے یہ سارا کچھ اپنے بیگانے خاجہ ندی بنا بلا لیکن اینکا کے بابلی سنیوں کے روح پرواز ہوئی اینکا کے اکھر سارے میں سنیاں کرے کیے تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے تقاضا وفا کیا ہے مالکوں نے بندے بھیج کے جنازے میں بتایا وفاؤں کا سرا یہ ہے بس اتنی سی بات ہے اور یاد رکھنا اسلام دلی کا قائل نہیں جھکا بنانا اسلام قائل نہیں دلیا کا قائل ہوگا کاپے دیا مکے دیا گلیاں اور ریت کی تبدیل ہوئی ہوگی اور سینوں سے پتھر ہوں درمیان بلال حسی ہوں اور اس کو کوڑے برسے ہوں پھر وہ آگے مجھے سنا بلال آ کے احد 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 اسلام دلی کا قائل نہیں اور تو جناب سامنے ہزاروں لشکر کھڑا کر کے یزید بندے حسین ہوگا آگے سردار نداب دفتر دفتر اسلام دلی کا قائل نہیں جب بابا ہے لائن ساری مجھے تھی پریشان نہ ہوا کرو اور انہوں نے بارے صاحب اسی اور کہنے نا اسی اپنی گل کر رہے ہیں اسی مر جائیے شہید اور اگر علامہ اقبال جب شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نماز غنیمت میں کشور کشائی دو عالم سے کرتی ہے بیکار دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اسی مر جائیے تو شہید جب واپس آ جائیں گے تو غازی لیکن ایک نب کھلائی ذرا نب جائے انہیں سیاسی آدمی حضور کا دین تک سے لینا چاہتے ہیں گل کرنی ساری مجبوری ہے کوئی اللہ حامی بیٹھے لایا پھر جڑا حضور کا غلام ہو گیا پھر اس سے بھی غلام ہو لایا سانو کوئی پرواہ نہیں کہ ناراض ہوئے کوئی راضی ہوئے اصل گل کرنی حق دی اور یہ ساری زندگی حضور نے لائی حضور نے طویل حدیث سے حضور نے فرمایا بڑی اسرائیل میں علماء نے انہوں نے منع کیا انہوں نے قوم بات نہ یا علماء کی منع رنگ ہے فقان متقی رسول اللہ حضور ٹیک لا کے بیٹھے لیکن جب حضور نے اپنے علماء کی گل کی فرمایا میری امت ہے فقان متقی رسول اللہ حضور نے ٹیک چھوڑ دی اٹھ کے بیٹھ گیا میری عمر کے علماء نے کام نہیں کرنا اتنے شیر کا پوری بیٹھا ہوئے یا اتنے جناب شہاب الدین غوری ہوئے اتنے محمود غزنوی ہوئے یا اورنگزیب ہوئے اتنے کوئی بھی حاکم بیٹھا ہوئے اتنے زرداری ہوئے یا عمران خان ہوئے مشرف ہوئے یا جہاں ہوئے جناب عمران ہوئے یا شہباز شریف ہوئے لیکن میری عمر کے علماء نے کام نہیں کرنا کی کرنا ظالم کا حق ظلم کو روکنا یہ ساری گاڑی لگی ہوئی اس ڈیوٹی واسطے امام محمد بن حنبل اگر اونٹ سے بن کے تھوڑے کھا سکتے تو زیادہ تر ہونے اس ڈیوٹی واسطے حسین آج کھڑ کے کربلا جا لوگ کرتے ہیں میں تو ڈلیا حسین تو بڑا پیر کوئی نہیں ہے سارے نال گل کرے گا اسی ساری دلیل لیکن تو اور بھی جا کے سناؤ گلا حسین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑا کوئی پیر ہے کیا مطلب کوئی پیر ہو سکتا کسی بھی نسبت ہو سکتی بتایا شیخ سیدنا علی آیا تھا کیوں میں ہم سے کہتے ہیں جی آپ سے کیوں بات کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا جناب یہ سختیاں کر لیتے ہیں میں نے کہا بتا یزیدیوں نے سختیاں نہیں کی اور میں نے ایک بڑے مشہور و معروف آدمی کو سنا وہ کہہ رہا تھا ہم علامہ خواجہ حسین رضوی کے مشن کو سمجھتے ہیں سچ ہے حق ہے ہماری ایک مجبوری ہے میں نے کہا کیا مجبوری ہے کہنے لگا کہ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ویزے بند ہو جاتے ہیں باہر کے میں نے کہا خاتم حسین کے ساتھ چلو تو ویزے بند ہو جائیں تو امام حسین کے ساتھ کیسے چلتے وہاں پہ پانی بھی نہیں جب روح سے کہتے ہر کوئی اٹھتا ہے جی میں بھی حسینی ہوں میں کہا نہ حسینیت کا معیار ہمارے پاس موجود ہے جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسین پھر سینے سے یزیدوں کو ڈر کیوں نہیں جاتا
جب ہر کوئی کہتا میں حسینی ہوں تو میں کہا حسینی تو وہ ہے جو دودھ پیتے بچے کی کربلا لے کر جو جوان دے کر بھی کہے حل ملنا چاہیے ہے کوئی قیامت تک ہمارے راستے پر چل کر ہمارے نانے کے دین کی مدد کرنے والا یہ ہے حسینیت. جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اس میں شبیر سے ہو قائم دربار میں کیوں جاتے ہو سر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں جو دربار میں بھاگ پا کر جائے وہ حسینی نہیں ہوتا، وہ کوفی یا یزیدی ہوتا ہے، اور جس کا سر کٹ کر دربار میں جائے وہ حسینی ہوتا ہے. جو حضور کے دین کے لیے کبھی فیض آباد، کبھی وزیر آباد، کبھی ہر مقام پر جا کر کھڑا ہو کے بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں اس سے گھر نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں کون ہے؟ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات کرنے والا. میں نے بھی جیل میں جا کر بابا جی سے جب ملاقات کی، میں نے کہا جناب آپ سنائیں، اب آپ کو کہتے تھے یہ بڑے ظالم ہیں، ان کو آپ کی بزرگی کا حیا نہیں، معذوری کا حیا نہیں، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں، شیخ الحدیثی کا حیا نہیں ہے، یہ مفسر ہے، آپ کو جناب محدث ہے کا حیا نہیں. تو کہنے لگے زندہ میں بھی لگ گئی اپنے دلوں کی اب سنگ مطالعہ ہے سازش کا طریقہ. انہوں نے کہا چلیا ساڈا اس آ کے ہو بلند ہو گیا، اسی حضور کے نام سے آیا، اسی حسین دے رستے دے بات اتنی سی بات ہے. حضور سے وفا کرنی ہے اور اننے وا کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ اننے وا محبت کرنی ہے. اور یہ تو بات ہی کوئی نہیں. مجھے یہ بتاؤ اسلام رستہ کسی کا نہیں ہے. اسلام کو جنہوں نے مٹھ جو دیے تھے نا وہ صحابہ جنہوں نے مٹھ جو دیے، اسلام نے کیا کس طرح کی دولتیں ان کے پاؤں میں. اور یہ جو ہے کہ جناب مشکل حالات دیکھتے کہ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، ہم تو علی کے ماننے والے ہیں. مشکل حالات آ جائیں تو سامنے عمر بن عبد آ جائے اور خندق مار کر کے آ جائے اور کہے ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، اور جناب مرحبا آ جائے سامنے اور کہے اجازت والوں صحابہ والوں مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام مرحبا ہے، میں اتنے طاقتور ہوں، میں ہزاروں کے مقابلے میں اکیلا آتا ہوں. تو ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس سے بڑا صوفی بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا صاحب بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں، جس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم شریف لوگ ہوتے ہیں. قال النبی محمد لی امی حیدر، تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مشکل حالات دیکھ کر بھاگنے والے نہیں ہیں. اور جب عمر بن عبد العزیز کے مقابلے میں مولا کائنات گئے نا جناب علی مرتضیٰ، اور مولا کائنات نے جب اس کو جناب ذوالفقار ضرب حیدری جب اس کو لگی وہ کٹ کے گرا، اور جب مڑ کر حضور کی جانب چلے نہ پاتے حضرت انداز میں مولا کائنات، تو میرے آقا مولا نے جب مولا کائنات کا چہرہ اندر دیکھا نا جناب فاتحانہ انداز میں آ رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ترجمہ کیا فرمایا کو علی یوم الخندق کے افضل من عبادت قتل ہے. میں سمجھا دوں کیا حضور نے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ہر وقت ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، ہر وقت ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہر وقت دین کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا حضور آ گئے ہیں. اب نہ لبرلزم چلنا ہے، نہ کیمونزم چلنا ہے، نہ سوشلزم چلنا ہے، کوئی چیز نہیں چلنی. ہاں کائنات میں جہاں کبھی کوئی جبر تفریح کر کے لائے گا آگے بڑی حضور کی بات ہے. اور اس کی مثال دیتا ہوں، جب دنیا کو عدل اور انصاف کی باری آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ کسی اور کا نام لیتے ہیں. انگریز ہو یا اپنے ہو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں. جب ریاستی امور کے اندر قوم کی خدمت کی بات کرنے کی بات آئے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت جناب سیدنا صدیق کا نام لیتے ہیں. جب بھی جناب قوم کو ویلفیئر اور سوسائٹی بنانے کا جناب بات آتی ہے تو وہ کس کا نام لیتے ہیں؟ جناب ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں. یہی تو بات ہے ہمارے ملک کے اندر چیف جسٹس یہ قوم ذرا نشان ہے نا رات کا کھا کر صبح بھول جاتی ہے. ہم تو نہیں نا بھولے، ہمیں تو مجھے یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے میں یاد. ہاں ہم جانتے ہیں جب پاکستان کے اندر یہ وزیر اعظم تھا کیا نام ہے یوسف رضا گیلانی، جب اس کو جسٹس تھا افتخار چودھری، جب اس سے بلایا نا تو نے کہا وزیر اعظم بڑے مصروف ہے وہ آ نہیں سکتے، تو اس کو بھی دنیا میں مثال تو نہیں ملی. اس نے کہا
फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब कोर्ट में पेश होते हैं तो ये भी जनाब पेश हो सकता है। मैंने कहा जाओ ना मिसाल, सुबह शाम तुम जनाब गैरों की बातें बताते हो, कैसे ऐसे है, किसी की लाओ मिसाल, नए क़यामत तक मिसाल नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? हजरत बिलाल ने पहले बताया था कन्नत जरा सराई करीम मन्नत जरा, ये आपकी जबान है। हजरत बिलाल ने हुजूर की नाम लिखी, इसका तर्जमा हजरत हसन ने किया अरबी में, जब बड़ी बड़ी बातें होंगी किसी को पेश नहीं किया जाएगा, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। और जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के नाम पर कौम का मजाक उड़ाया जाए, बड़े बड़े नौजवान भी जाए और ठोकर वापस आए और जनाब वहाँ तशद्दुद का बाजार सरगर्म किया जाए, उस वक्त में जब बड़ी बड़ी बातें हो रही हो कि कौन है जो इनके सामने खड़ा हो, एक रीढ़ जेब पे बाबा और हजारों फोर से उठाकर ले जाए और जाकर कारगर सर में जाकर पूछे और कहे, बड़े बड़े अफसर आ जाए, कहे मौलवी साहब हमने सुनी है आपकी बड़ी बड़ी जनाब ऑडियो वीडियो, आप बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं। तो बाबा जी मुस्कुरा दे, कहे आपने वो ऑडियो वीडियो सुनी है, जरा मैं आपको लाइव से हूँ, ये किसी को पेश नहीं किया जाएगा, आपकी बरकत से आपके गुलामों को पेश किया जाएगा। और ये बताओ, आखिरी बात करने लगा हूँ, ये कहने लगा एक दिन का लीडर 50 रुपए के काम से मुल्क से भागा हो, वो भी कुछ दिन लपैक करेंगे थे, वो भी कुछ दिन लपैक करेंगे। और दूसरी बात, वो किबला जो कहते थे ये छोटा सा तबका है, मैं कहता भाई कोई जेलों में जाना है अब नहीं, जाना है अब नहीं, लेकिन फर्क एक है, हथकड़ी हमें नहीं लगी, आ गए पहले आपका हथकड़ी लगानी है, मैंने कहा ना लगाऊं तो कहना आपकी मर्जी, मैंने कहा दोनों हाथों में लगाओ, एक इश्क भी है मंगान चलिया, ये तो मोहब्बत शौक चूड़ियां हैं, ये जनाब हथकड़ियां ये तो हम लगवाएंगे, ये हथकड़ियां तो जनाबे इमाम सज्जाद को लगी है, जनाबे इमाम मूसा कादिर को लगी है, जनाबे इमाम अहमद बिन हम्बल को लगी है, ये इमाम आजम अबू हनीफा को लगी है, ये पानी को लगी है, ये अमीरुल मुजाहिदीन को लगी है, ये गाजी मुफ्तीद को लगी है, ये मुमताज कादरी को लगी है। इनका तो कोई नहीं, आगे कहा इतने ज्यादा पर्चे दे दिए, कहा आपके ऊपर जनाब पर्चे काट दिए गए हैं, आपको फोर्थ शेड्यूल में डाल दिया गया है, आपको मैंने कहा मैंने कहा पर्चे किस नाम पर है, कहने लगे हुजूर के नाम पर, मैंने कहा फोर्थ शेड्यूल किस नाम पर, कहने हक बयान करने पर, मैंने कहा कोई मसला नहीं, आगे हथकड़ियां हमें भी लग गई, जेलों में हम भी गए, थानों में हम भी गए, दहशतगर्दी के पर्चे हम पर भी हुए, लेकिन जब हम जेलों में गए तो वहाँ आवाज लगती थी, ये जो नामूस रिसालत और खत्म नबूवत के मुहाफिज आए ये एक तरफ हो जाए, आज भी जेलों में आवाज आती है जो घड़ी चोर है। बात ये नहीं है, बात मुकद्दर की है, तुम्हारे मुकद्दर ने उन जुर्मों में जाना था और हमारे मुकद्दर ने इस जुर्म में, अगर हुजूर की इज्जत पर, हुजूर की खत्म नबूवत पर और दीन पर बात करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे, 100 बाजार करेंगे, अगर वक्त आया सेवादार भी करेंगे। और अभी ये दुनिया है, ये दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है, ये दुनिया में तुम्हें पता लग गया है कि हमें कहते थे आए रोड बंद कर दिए, मैंने कहा तुमने भी रोड बंद किए, हमने हुजूर के लिए किए, तुमने इमरान खान के लिए किए, आए रोज जनाब ये इस्तेमाल ये जनाब जुलूस निकालते हैं, मैंने कहा हम इमामुल अंबिया के लिए निकालते हैं, तुम गंजे के लिए निकालते हैं, फर्क है भाई, दुनिया में फर्क है, हम किसके नारे लगाते हैं, हम दीन के नारे लगाते हैं, हुजूर के नारे लगाते हैं, अभी ये फर्क है दुनिया में, अभी क़यामत वाले दिन ये एक आवाज लगेगी, मैंने कहा खत्म नबूवत के गद्दार आ जाए, ये सारी गंजा पार्टी बन जाए, और अगर नामूस रिसालत के गद्दार आ जाए, ये सारे इमरान और उसके चहेते सारे हो जाए, मैंने कहा जनाब दीन के गद्दार आ जाए, ये पीडीएम पार्टी सारी हो जाए, मैंने कहा नामूस रिसालत के वफादार आ जाए, बाबा जी आ जाएंगे। से कोई वक्त न करे कि हम उसके नारे लगाएंगे, हाँ हुजूर के दर पर आ जाओ, ये तो बात करते हैं ना कि फलां से इतिहास कर ले, फलां कर ले, आप फलां से मिल गए हैं,
آپ کسی سے مل سکتے ہیں لیگ کے لیڈر کو ڈیوٹی لگے تو پوری نون لیگ پڑھ کے اور کہے جناب اس کی توہین ہو گئی ہے، عمران خان جیل جائے تو پوری پی ٹی آئی حرکت میں آئے، امام الانبیاء کے بارے میں بات ہوتا ہے کیوں ہو جاتا ہے؟ باقی حیثیت میں ہمیں کوئی نیچے تھپڑ بھی مارے اس کے گھر بھی کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہاں لیکن ہمارے جیتے جی کوئی امام الانبیاء کے بارے میں بات کرے، کوئی دین کے بارے میں بات کرے تو مدعو پڑ جائیں گے۔ ہاں سادہ کوئی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں، ہم حضور کے وفادار ہیں، ہاں ہم دین کے وفادار ہیں، ہمارے نزدیک اور کوئی بات ہے ہی نہیں، ہماری آنکھوں میں کوئی چلتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی تصور نہیں رہا تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا راستہ سائل کی طرح، ہمیں کوئی چلتا ہی نہیں۔ بات آخری بات یہ بھی سارا کچھ ہو جائے گا اور حضرت پیر میرے شاہ صاحب کے بقول آدم تھی کا عیسیٰ مسیح اتنے نفسی کو لیتی ہر ایک نبی اتنے آپ کی حصہ نبی صاحب جمال دل لگیا بے پرواہ نال جس جمال دی نہیں مجال چلا رہے گلزلال میرے علی تو کون بیچارا نپٹ لاشا تے او گدھارا سر کے سر سے چاچے تو اے بالا بھارا نامی قریب کی شاہ نال دل لگیا بے پرواہ نال اتنے جمال دی نہیں مجال، یہ سارے بھی ہوں گے اور اتنی دیر میں امام الانبیاء بھی آ گئے اور یہ یاد رکھنا گناہ گار کے لیے معافی ہے، جو یہ سمجھتا ہے میں گناہ گار ہوں، حضور کی حدیث کو لے میں نبی دے کے جا رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا شفاعت ہی اہل القبائر، میری شفاعت تو ہے ہی بڑے گناہ والوں سے، گناہ گار کا مسئلہ نہیں ہے، گناہ گار کی معافی نہیں، معافیاں ہیں غدار کی کوئی معافی نہیں، ہاں گناہ گار بن کے رہے ضرور رہے غدار نہیں بنے، ہاں غدار نہیں بننا، گناہ گار کی تو معافیاں ہیں ڈھونڈا ہی کریں گے، صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور روکا تیرا۔ میں آخری حدیث پڑھوں اور اس کے بعد بات ختم۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے پوچھا یہ ہم سب کے لیے خوبی دکھائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے حشر کا میدان رکھا اس لیے کہ میں ان سب کو بلا کر بتاؤں کہ میرے محبوب کی شانیں کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت والے دن اولین و آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی آخری امتی تک، میں آپ کو آپ شروعات سے ملاقات کے لیے حضور نے فرمایا حوض کوثر پر آ جانا، میں اپنی پیاس کی امت کو پانی پلا رہا ہوں گا، ان سے گزریں گے تیری آواز، فرمایا ہم نے جھوم سے گزر جانا ہے، اے رضا سے گزریے کہ رب سلم رب سلم ہے خدائے محمد، جب حضور فرما رہے ہوں گے رب سلم آگے سنیے آپ اور میرے لیے بات۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ اس رات پر بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر آگے سنیے آپ اور میرے لیے بات۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جائے، قیامت والے دن حشر کے میدان میں میرے جس امتی کو جہاں میری ضرورت پڑے گی میں اس کو وہاں ملوں گا۔ اب مجھے بتاؤ جنہوں نے ہر جگہ کام مانا ہے ہم نے وفا ان سے کرنی ہے یا ان سے کرنی ہے؟ ہم نے وفا حضور سے کرنی ہے، کوئی آ کر پوچھے کہ جناب کیا بات ہے، انہوں نے کہا نہیں ہم حضور کے وفادار ہیں، تو حضور کا وفادار ہے؟ وہ کہے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سے رسالت کی بات کرنی تیرے دانت کھلے تو نے منہ سے زبان الفاظ نکالے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نواز شریف پر جھوٹی بڑی بڑی لکھا تو اس کا مطلب ہے تیرے دل میں محبت رسول تو نہیں ہے نا، ہاں ناموس رسالت کا مسئلہ صرف لبیک والوں کا نہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا ہے، اس میں قیامت والے دن شفاعت لینی ہے اور آنا قبر میں حضور نے کام، حشر میں حضور نے کام، وہ صراط میں حضور نے کام، حوض کوثر پہ حضور نے کام اور جناب میدان پر حضور نے کام، تو پھر ہم یہ کہہ رہے نہ جائیں کہ ہم سے یہ پوچھیں گے فرشتے کہ ماں بولتا تقول فی حق هذا رسول، بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے تھے، ماں بولتا تقول یہ سارا منظر آپ نے دیکھ لیا ہے، ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے اور جب سامنے حضور آ جائیں گے تو پھر ابھی یہاں ملتے تھے، ابھی تو ہم نے علماء سے سنا ہے نا کہ کاف کہتو ہاتھ ہم جان تھے ابرو انسان کاف ہا یا انسان ان کا ہے چہرہ نور کا، ہم نے تو سنا ہے کہ تیف سلام من صلاتی ہی وشب بدا من نظرتی ہی فسکر سلام من نظرتی ہی میں نادی افوجا سکتریا رب انصراف پر سال بسن جب موقع نیادت پیر سکن لبا خواہ کے لال جبن تیرے رن موقع بھی ہے لڑیا انہیں سکتیاں سے
بدلاندیاں تے لکھواری صدقے چاندیاں تے ان دوسیاں مفت میں چاندیاں تے سارا وقت بھی آوے نوکریاں سبحان اللہ ما لگا ما لگا کتے میرے علی کتے تیری صلاح استاد کی کتے جان لیا یا رسول اللہ